زمین کے حصے جو ہیں وہ بڑے بابرکت ہیں، بڑے مقدس ہیں، دیگر زمین کے حصوں پر انہیں فوقیت اور امتیاز اور شرف حاصل ہے، جیسے مکہ مکرمہ کی زمین، حرم پاک کی زمین، مدینہ طیبہ کی سرزمین، مساجد جو ہیں یہ مبارک جگہ ہیں جن کو فضیلت ہے باقی زمین کے حصوں پر۔ اسی طرح سال کے اندر کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جن وقتوں کو باقی وقتوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ مہینہ باقی مہینوں سے اس کو لحاظ اس کو شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی کہ راتوں میں سے وہ رات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سال کی تمام راتوں سے بلکہ شب قدر سے بھی افضل علماء نے فرمایا، اور اس طرح باقی راتوں سے جو افضل ترین رات ہے سال کی راتوں میں وہ شب قدر کی رات ہے، شب معراج شریف کی رات ہے، یہ مقدس راتیں، ان چیزوں کو باقی راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح دنوں میں سے بھی کچھ دن ایسے ہیں جنہیں تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں، یعنی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے، چاہے وہ نمازیں پڑھی جائے، وہ تلاوت کی جائے، وہ روزہ رکھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، دعا کی جائے، ان 10 دنوں کے جو عمل کی فضیلت ہے اور ان کے مقابلے میں کسی اور دن کی فضیلت نہیں حاصل۔ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ خدا میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوں، یعنی شہید ہو گیا۔ کہ جو مجاہد جہاد کے لیے نکلا اس کا مال بھی چلا گیا، اس کی جان بھی چلی گئی، نہیں شہید ہو گیا، تو لہذا جو وہ شہید ہے وہ افضل ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو جہاد کیا جائے وہ جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ مجاہد جو عام دنوں میں جہاد کر رہا ہے اور جہاد کے لیے نکلا اور اس کا مال بھی چلا گیا اور خود بھی شہید ہو گیا، ہاں وہ جو مجاہد جو اپنے مال اور جان قربان کر چکا، وہ شہید کی جو ہے نا شہادت ہے، اس کا جہاد ان دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ورنہ تو مثلا ہے کہ جو مجاہد جاتا شہید نہیں ہوتا، تو لہذا وہ جہاد بھی جو مجاہد جائے مال بھی اس کا خرچ ہو جائے لیکن زندہ واپس آ جائے، تو وہ جہاد بھی ان دنوں سے افضل نہیں، ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے۔ ہاں وہ مجاہد جو گیا مال بھی اس کا چلا گیا، مال بھی قربان ہو گیا، جان بھی اس کی چلی گئی، یعنی شہید ہو گیا، تو وہ جو ہے جہاد ہے ان دنوں کے جہاد مثلا ہے کہ عبادت سے وہ جہاد افضل ہے۔ ورنہ ان دنوں کی جو عبادت ہے ان 10 دنوں کی وہ جہاد سے بھی افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ سال کے دنوں میں سمجھے کہ سب سے زیادہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ پیاری ہے، وہ سال کے تمام دنوں میں سے وہ یہ 10 دن ہیں جنہیں فوقیت حاصل ہے، ان دنوں کی بعد سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی ان جو ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے جو 10 دن ہیں اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی مقبول ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں ہے کہ ایک تو حج کا یہ زمانہ ہے کہ جو اسلام کے اہم ترین یہ رکن ہے حج ہے، اور حج بھی انہی دنوں کے اندر وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ حج کی عبادت بھی ایسی ہے کہ سال میں کسی اور دن میں ہے نہیں، صرف اس کا مخصوص ٹائم ہے کہ یہ عشرہ کے جو ہے کہ حج کے ایام اسی عشرہ کے اندر آتے ہیں، تو لہذا وہ مخصوص عبادت جو سال میں ایک مرتبہ ادا کی جائے گی وہ بھی اسی عشرہ کے اندر آتی ہے۔ اور اسی طرح اسی عشرہ کے اندر ایک اور دن بہت ہے جو سال کے تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، وہ یوم عرفہ کا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ حاجیوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور ان کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ اور حج اصل میں ہے ہی عرفہ کے دن کی حاضری کا نام ہے۔ تو عشرہ کا جو اس عشرہ کا جو نچوڑ ہے وہ ذوالحجہ کا وہ ایک دن یوم عرفہ ہے، تو لہذا یہ 10 دن افضل ہے، اور ان 10 دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہے وہ یوم عرفہ کا۔ اور ایسے ہی راتوں میں سے سال کی جتنی بھی راتیں ان میں سے جو افضل ترین راتیں ہیں وہ جن میں نیکی موت قبول ہوتی ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری راتیں، یعنی سال میں 10 راتیں ایسی ہیں جو بڑی مقبول اور بڑی محبوب راتیں ہیں، اور سال کے اندر 10 دن ایسے ہیں جو بڑے پیارے ہیں۔ تو 10 دن وہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور راتیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کی آخری جو 10 راتیں وہ ہیں۔
اور ان دنوں کے اندر ایک بڑی اہم رات وہ شب قدر ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر ایک بڑا محبوب دن ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ تو یہ 10 دن افضل، اور ان میں ایک دن افضل یوم عرفہ کا، وہ 10 راتیں افضل ہے، اور اس میں ایک رات جو ہے وہ یوم شب قدر کی رات ہے۔ اور اسی طرح کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم جس میں کھائی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ ماہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ تو وہ راتیں بھی بڑی افضل ہوئی، اور لہذا یہ دن افضل ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو افضل زمانے میں جو عبادت کی جائے وہ بھی بڑی افضل ہوتی ہے، جیسے شب قدر کی عبادت ہے، شب براءت میں کیجیے عبادت، شب معراج میں کیجیے رہا، کیونکہ یہ ایام وہ وقت افضل ہے، تو لہذا اس میں عبادت کی جائے وہ بھی افضل ہے۔ اسی طرح یہ جو ایام ہے یہ بڑے مسئلہ افضل ہے، اور ان میں جو عبادت کی جائے وہ بڑی افضل ہے، وہ چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے، کوئی بھی ہے۔ تو یہ مبارک دن شروع ہو رہے ہیں، اس میں کوشش فرمائیں کہ نمازوں کی پابندی عام دنوں بھی ہونے چاہیے، اس میں زیادہ اہمیت بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ ہو۔ کوشش فرمائیں کہ ماہ یہ عشرہ کے جتنے آپ روزے رکھ سکتے ہوں، چاہے وہ 9 روزے رکھ لیں، چاہے تو 2-3 رکھ لیں، جتنے اگر آپ آسانی کے ساتھ، نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا تو لازمی روزہ رکھیے گا، اور اس میں زیادہ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ ان دنوں کی جو دیکھیں دن گزر جانے ہیں، اگر چاہے آپ اس کو ویسے گزار دیں، چاہے کہ ان دنوں کی برکات حاصل کرتے گزاریں، تو زندگی کا پتہ نہیں، شاید پھر یہ زندگی میں دن یہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس کی برسی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان 10 دن کے اندر خوب عبادت کیجیے، اور اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔